ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ عزیز بھائیو، فہم قرآن و حدیث کلاس کا ہمارا تیسرا سلسلہ بفضل اللہ آج پہلی کلاس سے جاری ہے۔ ہمارے اس سلسلے کا عنوان ہے فکر آخرت اور تزکیہ نفس۔ آخرت کی فکر وہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والی ہے، ہمارے مرنے کے بعد جو شروع ہونے والی ہے، اسے آخرت کہتے ہیں۔ اور تزکیہ یہ زکوٰۃ سے ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے زکوٰۃ، جس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ مال کی زکوٰۃ دیں یعنی مال کو پاک اور صاف کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کمائی کرتے ہوئے بعض دفعہ انجانے میں بھی جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، کس سے کوئی اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، چاہتا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے تاکہ پاک ہو جائے، مال صاف ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بندے کا حساب برابر کر دے۔ تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا، نفس کو صاف کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر اور بھی بیشتر مقامات پر یہ پیغام دیا۔ چونکہ یہ ہم 2 مقام 30ویں پارے میں سنتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا۔ اس سے پہلے قسم اٹھائی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، اور اس نے اس کو برابر کیا، اس کو بنایا، اس میں نیکی اور گناہ کا شعور پیدا کیا۔ نیکی اور گناہ دونوں شعور بھی دے دیے، دونوں راستے بھی دے دیے، جبر نہیں کیا، ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کہہ دیا نتیجہ کیا ہے، قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، جو نہ بچ سکا، نفس کو پاک نہ کر سکا، وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو ہماری کلاس کا جو عنوان ہے فکر آخرت اور تزکیہ نفس، یہ جو سیریز ہے، موضوعات ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کی ہمارے اندر فکر، تڑپ، لگن پیدا ہو جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں، کیونکہ یہ آخرت کا شعور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ایمان کی صورت میں۔ ہمارے ایمان کے جو ارکان ہیں، اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ اسلام ظاہری اطاعت کا نام ہے، کلمہ پڑھنا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، اعمال کرنے ہیں۔ تو جو اس کے 5 رکن ہیں، اس کا تعلق بھی ہمارے ظاہر سے ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی زبان سے بندہ پڑھتا ہے، یہ ظاہر ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھتا ہے، یہ ظاہر ہے، نظر آتا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا نظر آتا ہے، بھئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ وَالْحَجِّ الْبَيْتِ، استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا، حج بھی ایک ظاہری عبادت ہے۔ وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی ایک ظاہری عبادت ہے۔ ایمان کے جو ارکان ہیں اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، ہمارے دل سے ہے۔
اب یہ جو اسلام کے ارکان تو 5 ہیں، ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل تشریف لائے انسانی شکل میں، تو آپ نے جو سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے اسلام پر یہ 5 ارکان کے جواب دیے، اور ایمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان رکھ، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اور چھٹا ایمان یہ ہے کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے۔ اب یہ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں آخرت پر ایمان بھی شامل ہے۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں، عنوان دیکھیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توحید ڈسکس ہوگی، رسالت ڈسکس ہوگی، یا وہاں پہ ایک موضوع ہوگا آخرت۔ چونکہ مشرکین مکہ کا جو مسئلہ تھا رب کی توحید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانتے ہی نہیں تھے، نماز تو بعد کا مسئلہ ہے نا، اور تیسری بات وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، رب کے سامنے جواب دینا ہے، پیش ہونا ہے، مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے مکی صورتوں کے جو عنوان ہیں ان میں 3 باتیں شامل ہیں، آخرت پر ایمان بھی ان کا بنیادی موضوع ہے۔ یہ جو آخرت کا احساس ہے، پہلی بات کہ آخرت پر ایمان یہ بنیادی رکن ہے، اور جو آخرت کا احساس ہے یہ ہماری زندگی کی روحانی زندگی، روحانیت کی ایک ایسی روح ہے کہ جب تک یہ ہے ہماری تمام زندگی کی جو مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں، وہ ساری شریعت کے عین مطابق ہوں گی، کیونکہ احساس ہوگا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر ملازم محنت کرے، کام کرے، مالک سر پہ کھڑا رہے، حساب کرے، احتساب کرے، جمع تفریق برابر کر کے رکھے تو کام صحیح کرتا ہے، اور اگر غافل ہو جائیں ہم تو وہ بھی کام میں سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اس کے دل میں بھی یہ بات ہوتی ہے مجھے کس نے پوچھنا ہے، بھلا میرا احتساب کرنے والا کون ہے۔ آئیے پہلا آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے فکر آخرت اور اس کی تیاری۔ 2 چیزیں ہیں، آخرت کی فکر اور صرف فکر نہیں، اس کی تیاری بھی۔ چونکہ ہمارے ہاں فکر تو بڑی ہے، تیاری نہیں ہوتی۔ فکر بڑی ہے، میرا کل پیپر ہے، کیا بنے گا، پیپر سر پہ آ رہے ہیں، طالب علم فکر سے ہلکان ہوئے جا رہا ہے، والدین سے کہتا ہے، وہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے، بہنوں سے کہتا ہے، دوست احباب رشتہ داروں سے کہتا ہے میرے پیپر ہیں پیپر، لیکن تیاری نہیں کرتا۔ کیا وہ امتحان کے کمرہ میں جا کر پیپر سامنے پا کر کچھ لکھ پائے گا؟ فکر بڑی تھی، تیاری نہیں ہے۔ فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ آج ہم 2 باتوں پر اس کلاس میں بات کریں گے۔ یہ جو فکر آخرت ہے اس پر بنیادی اور اصولی پہلی بات یہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا، یہ کنسیپٹ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، آخرت کا ایک جہان ہے، جزا و سزا ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ احساس ہوگا تو ہی ہمارے کام بہتر رہیں گے، ہمیں پتہ ہوگا ہم نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا ہے، سورۃ البقرہ ہے، اللہ متقین کی صفات کو بیان کرتا ہے، اور ان صفات میں اللہ فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو نازل کی گئی تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، یعنی مومن ہی آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، وہ غافل نہیں آخرت سے، یقین ہے، پکی بات ہے کہ مرنا ہے، آخرت کا سامنا کرنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم مر کے مٹی میں چلے جائیں گے، کون ہمیں اٹھائے گا، کون پوچھے گا، کہا ایسی بات نہیں۔ ہم سب مومن مسلمان ہیں، ہمارے ایمان کا بنیادی رکن ہے 6 ارکان میں سے
کہ ہم آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، آخرت ہمارے ایمان کا رکن ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کہ یہ جو ہمارے ایمان کا رکن ہے، یہ ہمارا جو ایک عقیدہ ہے، دوسری بات کہ ہم آخرت کی فکر پیدا کریں۔ آخرت کی فکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے بڑی وضاحت سے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، تاکہ ایمان والے اپنے اس مقصد سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور چاہیے کہ دیکھے ہر شخص، ہر جان، مرد ہو عورت ہو، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کا بھی آخرت پر ایمان ہے، ولتنظر، دیکھے، حساب کرے، کبھی سوچے، کبھی تخیل میں جائے۔ کس بات کا حساب؟ کیا بیلنس کرے؟ ما قدمت لغد، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ما قدمت، کیا اس نے بھیجا ہے، لغدن، کل کے لیے، آگے اس نے کیا بھیجا ہے۔ یا اللہ یہ کل کون سی کل ہے؟ یہ ہماری کل نہیں ہے کہ جس کا آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو اعتبار نہیں ہے۔ ہمیں ایک پل بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کل آئے گی، کل کیا ہوگا، کل اتوار ہے، کل پیر ہے، کل منگل ہے، کل بدھ ہے، کیا بنے گا۔ یہ وہ کل نہیں ہے۔ اس کل سے مراد قیامت ہے، اس کل سے مراد آخرت ہے۔ یہ کل یقینی ہے، ہم اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہم جتنا بھی دور بھاگ جائیں ہم اس سے دور نہیں ہو سکتے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر جان دیکھے، ہر شخص دیکھے، ما قدمت لغدن، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اس کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں ہیں، اس کی نمازوں کا کھاتا، اس کے نوافل کا کھاتا، اس کے فرائض کا کھاتا، اس کی سنتوں کا کھاتا، یہ جو اس کے رجسٹرڈ نامہ اعمال اس کے ساتھ ہیں، کیا کچھ چلا گیا۔ فرمایا ہر بندہ دیکھے، غور و فکر کرے۔ واتقوا اللہ، دوبارہ کہا اور تم اللہ سے ڈرو، پہلے بھی کہا اور اب بھی کہا اور تم اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیرن، پوری طرح باخبر ہے، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ اچھا یہ معتصم بھائی، یہ موسم بھائی، بھائی ذرا بات سنیے گا۔ تقریباً ہر کلاس میں اوپر شور بڑا ہوتا ہے، میں کافی تنگ ہوں بچوں سے۔ ہاں، ان بچوں کو کنٹرول کیا کریں، کسی کو بھیجیں اور مستقل اس کا کوئی حل کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیرن، پوری طرح باخبر ہے، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کا احساس پیدا کر رہا ہے کہ آخرت تم اس کی تیاری کرو، آخرت تم اس کی فکر پیدا کرو، سوچا کرو، احتساب کیا کرو۔ جس طرح اپنے کاروبار کا، دنیا کی زندگی کا، اپنے معاملات کا تم حساب کرتے ہو، یہ فکر بھی ہونی چاہیے، تاکہ یہ فکر تمہیں تیاری کرنے پر مجبور کر دے۔ تم تیاری کرو، تم دنیا میں اپنے آپ کو بہتر کر لو، پالش کر لو، اپنے آپ کو پاک صاف کر لو گناہوں سے۔ اب یہ جو فکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بنیاد ہے فکر آخرت کی، بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد کو سمجھے۔ یہ بنیاد ہے مقصد حیات۔ جو بندہ بھی آخرت کی فکر رکھتا ہے، وہ بنیادی سوال اس کو آنا چاہیے، جواب بھی آنا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ سوال، جواب اور عمل کیا ہے کہ وہ دیکھے دنیا میں میرا آنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی، وہ ذات، خلق الموت، اس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، کس کے لیے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن عملا، سب سے اچھا عمل کرنے والا۔ عمل میں سب سے اچھا کون ہے؟ احسن، یہ جو احسن ہے نا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عمل میں تمام کاموں کی بات کی۔ وہ عمل عبادات سے ہے تو وہ بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے، یعنی مسلمان نماز پڑھے تو وہ کوشش کرے کہ میں نے سب سے اچھی نماز پڑھنی ہے،
وہ روزہ رکھے، وہ کوشش کرے میں نے سب سے اچھا روزہ رکھنا ہے، وہ کاروبار کرے، وہ کہے میں رزق حلال میں، تجارت میں، محنت میں سب سے اچھے نمبر لوں گا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ جو احسان کا مطلب ہے، احسان کرنا، اچھا کرنا، احسن کرنا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، خوب سے خوب تر کرنا، کام کو گلے سے اتارنا نہیں بلکہ انتہائی دل کے ساتھ اور اچھی نیت اور جذبے اور ارادے کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دینا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ سب پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ میں نے ایک بندے کی بات سنی، یہ جو ہمارا مرکز اور مسجد ہے نا طیبہ مرید کے میں، یہاں پہ ایک مالی ہوتے تھے اور وہ انہوں نے یہ سارا ڈیزائن کیا، یہ تالاب اور یہ پورا نقشہ بنایا، اور وہ بہت بڑے عہدے پر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نا فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ پتوں کی میں ایک نرسری میں مالی تھا، اور میں نے مالی کا کام کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری آخری سٹیج ہے، میں نے اس سے آگے کہاں تک میں جا سکتا ہوں، مطلب مالی بس، اور اس نے کیا کرنا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے ایک بات طے کر لی کہ چاہے میں مالی ہوں لیکن میں نے اپنا کام بہت ہی اچھا کرنا ہے، بہت اچھا نہیں سب سے اچھا کرنا ہے۔ کہا میں نے محنت شروع کی، مجھے جو نرسری ملی میں نے اتنی محنت کی۔ وہ سارے کہتے تھے کن کاموں میں پڑے رہتے ہو۔ ایک دن میرا افسر آیا، اس نے کہا تم سب اچھے کام نہیں کرتے، اچھا کام تو یہ کرتا ہے۔ اس نے مجھے سارے مالیوں کا ہیڈ بنا دیا۔ کہا کہ ایک دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے وزیر کا نام مجھے بھول گیا ہے، تو وہ جب وزیر بنا تو اس نے بہت سارے فارم اس کے ذاتی جو تھے، اس نے ریکویسٹ کی یہ محکمہ جنگلیات سے کہ ہمیں بندہ چاہیے ایسا کہ جو کمال کام کرنے والا ہو، جو تنخواہ مانگے گا جو کہے گا ہم اسے دیں گے۔ کہا وہ جب آیا افسر اور اس نے اپنی گڈ ول اچھی کرنی تھی، بہتر بنانی تھی، اس نے مجھے اٹھایا اور جا کے کہاں پہ ایک مالی اور کہاں پہ کئی فارموں کا چیمپئن بنا دیا، لیڈر بنا دیا، ہیڈ بنا دیا۔ کہا میں نے زندگی میں بات یہ طے کی تھی میں نے اچھا کرنا ہے، میری جو بھی ڈیوٹی لگ جائے، صفائی کی لگ جائے، پڑھائی کی لگ جائے، کٹائی کی لگ جائے، پودوں پہ لگ جائے، میں جو بھی کام کروں میں نے سب سے اچھا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے عبادات میں، معاملات میں، اللہ کی حدود میں، اللہ کی تعلیمات میں، اسلام کی تعلیم و تربیت میں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ آزمانا چاہتا ہے تم میں سے کون ہے کہ جو عمل میں سب سے اچھا ہو جائے۔ یا اللہ یہ مقصد حیات، یہ عمل سے مراد کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اور نہیں ہم نے پیدا کیا جنات کو، وَالْإِنسَ، اور انسانوں کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد ایک ہی ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ کاروبار کے لیے نہیں، کاروبار ضرورت ہے مقصد نہیں ہے۔ میرا گھر میری ضرورت ہے میرا مقصد نہیں ہے۔ شادی بیاہ کاروبار میری ضرورت ہے میرا مقصد نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم نے عبادات کو ضرورت بنا لیا، جو ہماری ضرورتیں تھیں انہیں ہم نے مقصد بنا لیا۔ نماز اس وقت پڑھنی ہے کہ جب کاروبار میں لاس ہو اور دھکے پڑ رہے ہوں، بل ادا نہ ہوتا ہو، کرائے کا مکان ہے رینٹ پورا نہ ہوتا ہو، ہاں تب میں نماز بھی پڑھوں گا، میں حضرت صاحب کے پاس آ کے وظیفے بھی کروں گا، عمل بھی کروں گا، رشتے نہیں ہوتے بچوں کے، رات کو سجدوں میں بھی پڑھوں گا۔ عبادات، وظائف، عمل جو میرا مقصد تھا وہ میری ضرورت ہے، جو میری ضرورت تھی وہ میرا مقصد بن گیا۔ ضرورت، گھر ضرورت تھا مقصد نہیں تھا، لیکن ہم گھر بنانا اپنا مقصد سمجھتے ہیں، ساری زندگی ایک سٹیٹس، ایک ماڈل سامنے رکھتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، زندگی لگا دیتے ہیں، بچے بھی لگا دیتے ہیں، اور میں آخر میں کہتا ہوں بھائی میں تو کامیاب ہو گیا۔ ارے بابا تیری کامیابی کیا ہے؟ کہتا ہے چہرے پہ بال سفید آ گئے، کا بالوں میں سفیدی ظاہر ہونے لگ پڑی، بچوں کی شادی بھی ہو گئی، دیکھو بنگلہ بھی بن گیا، کاروبار بھی بن گیا، پڑھ لکھ کے بچے ڈگریاں حاصل کر لی، میں تو کامیاب ہو گیا۔ مقصد ہمارا ضرورت بن گیا، ضرورت ہمارا مقصد بن گیا۔ اگر آج ہمیں یہ سمجھ آ جائے ہر مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو، کہ میرا مقصد حیات عبادت ہے،
مقصد حیات نمازیں ہیں، مقصد حیات رب کو راضی کرنا ہے، مقصد حیات راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے رونا ہے، مقصد حیات فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، نیکی کو کبھی حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں، گناہ کو کبھی حقیر سمجھ کے کرنا نہیں، قدم قدم پہ نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، رات کو موقع ملے تو رب کے سامنے اٹھ کر دعائیں کر لوں، سجدے کر لوں، ٹائم ملے تو نمازیں پڑھ لوں، قرآن کی تلاوت کر لوں۔ ارے کس لیے یار؟ مقصد ہی یہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ میں سیونگ کر لوں، نیکیاں جمع کر لوں، بینک میں اکٹھی کر لوں، اسے زوال نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہو میرا رب ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہوگی مجھے اس کا ثواب اور صلہ عطا کرے گا۔ مقصد حیات یہ ہم سمجھ لیں، اور انشاءاللہ ہم نے سمجھ لیا ہے، فکر آخرت پیدا ہو جائے گی، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی جب ہم اپنا مقصد حیات سمجھیں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ دنیاوی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ آؤ اس کی حقیقت سمجھیں۔ حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے بیان کریں، مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن، پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جس کو اتارا ہم نے آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو یہ پانی آیا زمین پہ گرا، اور یہ زمین میں اناج تھا، بیج تھے، یہ پھل پودے پھول تھے، پانی پڑا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زمین کی بوٹیوں کو اس میں مکس کر دیا اور یہ پودے بن گئے، اگ گئے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، لیکن ایک وقت آیا کہ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، یہ سارے پودے، یہ درخت چورا چورا ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ہوائیں سے اڑا کر لے گئیں، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، مقتدرا، پوری قدرت رکھنے والا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے، ہر جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ یا اللہ یہ مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ مثال لے لو دنیا کی زندگی۔ فرمایا مثال کے طور پہ پانی ہے نا، پانی کہاں سے آیا؟ آسمانوں سے۔ یہ جو ہم پانی پیتے ہیں، زمین میں جتنا پانی ہے یہ کہاں سے آیا؟ آسمانوں سے آیا۔ کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، زمین بنجر تھی، پانی اتنا ہوا کہ زمین کے 3 حصے آج پانی پر ہیں۔ اتنا پانی، کہا یہ پانی جب زمین میں جاتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، وہاں سے درخت اگتا ہے، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، ایسا درخت تنا کھڑا ہو جاتا ہے کہ جسے ہوائیں چلیں وہ ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے، طوفانوں سے ٹکراتا ہے، بڑی بڑی ہواؤں میں، اندھیریوں آندھیوں میں یہ درخت کھڑا رہتا ہے۔ کہا لیکن یہ درخت سدا ایسے نہیں رہتا، ایک وقت آتا ہے درخت بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر یہ گر جاتا ہے، پھر یہ چورا ہو جاتا ہے۔ کل جو ہواؤں میں کھڑا تھا، آج اس کے چورے کو، اس کے بورے کو، اس کے ٹکڑوں کو ہوائیں ہواؤں میں لے کر کے اڑ رہی ہوتی ہیں، آج اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ کہا یہ کل کھڑا تھا، آج بورا برادہ بن کر ہوائیں اسے اٹھا کے ادھر مار رہی ہیں۔ غافل نہ رہنا، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سمجھایا کیا؟ تم ایک پانی کے قطرے تھے، تم جوان ہوئے، تمہیں رب نے جوانیاں دی، تمہیں رب نے علم دیا، تمہیں رب نے ہنر دیا، تمہیں رب نے کاروبار دیا، تمہیں رب نے قوتیں دی، تم دنیا کے طوفانوں سے ٹکرانے لگے، تم پہلوان بن گئے، تم دنیا والوں سے بات چیت کرنے لگے، لیکن سدا ایسے نہیں تھے۔ 15 سال نہیں گزرے، 40 تم نے کراس کیا، تم نیچے آنا شروع ہو گئے۔ بس یہ چند دن کی جوانی تھی۔ اور ہاں، جس طرح درخت کل کھڑا تھا، ہواؤں سے ٹکراتا تھا، آج یہ ریزہ ریزہ ہے۔ کل تم کھڑے تھے، لوگوں سے ٹکراتے تھے، آج تم لوگوں کے محتاج ہو، وہ تمہیں اٹھا کے مٹی میں ڈال رہے ہیں اور مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا وَاضْرِبْ لَهُمْ، کہا مثال یہ تمہیں دی کیوں؟ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس دنیا سمجھانے کے لیے۔
دنیا کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ کبھی نہ سمجھنا کہ سب کچھ میں ہوں، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، سب کچھ اللہ ہے، پل بھر میں وہ کیا سے کیا کر دیتا ہے۔ دنیا میں بندہ بھی کہتا ہے ابھی مجھ سے اٹھ کر گیا، یہ روڈ پہ پہنچا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لاش پڑی ہے سامنے، لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بھئی ابھی تھا، ابھی یہ تھا، ابھی وہ تھا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دے کر ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھا دی، اور یہ ہماری زندگی بھی کتنی ہے، آپ آپس میں دیکھ لیں، 60 سال 70 سال یہ ہماری عمر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی عمر مبارک دنیا کی تھی 63 برس، اللہ کے رسول کی بھی، ان کی بھی، ابو بکر صدیق کی اور حضرت عمر کی بھی 63 برس۔ دنیا کی زندگی صرف 63 ایئرز، 63 برس۔ 13 ہجری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آج آپ کو قبر میں کتنے سال ہو گئے ہیں؟ یہ 1442 جا رہا ہے، 13 مائنس کر دو، قبر کی زندگی کو 1429 سال ہو گئے ہیں۔ ابھی قیامت کب آئے گی یہ نہیں پتا، ہزاروں سال کی قبر کی زندگی 1500 سال ہو گیا ہے، اور قیامت والے دن 50,000 سال کا ایک دن۔ او بھائی 60 70 نہیں، 100 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 50,000 سال کا دن، پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ دنیا کی زندگی صرف 63 سال، قبر کے ہزاروں سال، پھر محشر کے 50,000 سال، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اس ساری زندگی کے سامنے 63 برس رکھو، متاع القلیل، متاع قلیل، متاع الغرور، یہ تھوڑی زندگی، یہ تھوڑا سامان، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ ہے زندگی، ایک طرف 63 برس، پھر قبر کے ہزاروں سال، پھر محشر کے، پھر جنت کے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور آؤ اگر ہم سابقہ تخیلات میں ماضی میں جائیں تو ہمیں یوں بھی لگتا ہے ماضی میں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں کہ جیسے آپ کا زمانہ گزرا ہوئے بڑا وقت گزر گیا، یار اللہ کے نبی کا زمانہ، صحابہ کا، پھر اس سے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا اگر کیلکولیٹ کر لیں کہ آپ کو دنیا سے آسمان پہ اٹھائے ہوئے کتنے سال ہو گئے، یہ 2020 جا رہا ہے، ابھی صرف 2000 سال ہوئے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے، صرف 2000 سال، صرف 2000 سال۔ مجھے ایسے لگتا ہے اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، شاید قیامت والے دن اللہ رب العالمین 50,000 سال کا دن بنا کر کہیں یہ نہ بتا دے کہ پوری دنیا کی اتنی عمر نہیں تھی جتنا قیامت کا ایک دن تھا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے، یہ فانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کی مثال دی، مردار بکری سے گزرے، آپ نے کہا اس کو کوئی لے سکتا ہے مجھ سے؟ کہا نہیں، کہا 1 درہم دے دو، نہیں، آدھا درہم دے دو، نہیں، مفت میں اٹھا کے لے جاؤ۔ اللہ کے رسول نہیں، یہ مردار ہے، کیا کریں اس بدبودار تعفن زدہ بکری کا؟ کہا لوگو جس قدر حیثیت تمہارے ہاں اس بکری کی ہے نا، اس سے بھی گئی گزری حیثیت اللہ کے ہاں دنیا کی ہے، چونکہ یہ ہے ہی نہیں۔ وہ یار 60 سال 70 سال یہ زندگی ہے، قلیل، بہت ہی کم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی صفت کو بیان کیا کہ وہ اللہ کی آیات کو متاع قلیل، ثمنا قلیلا، یعنی تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے تھے۔ رب نے ہمیں بھی کہا اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، ثمنا قلیلا، یہ نہ لو۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا، اچھا تھوڑی قیمت نہیں زیادہ لے سکتے ہیں؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا لوگو دنیا ساری بھی مل جائے تو وہ قلیل ہے، وہ ثمنا قلیلا ہے، وہ قلیل ہے، تھوڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تم ساری بھی اکٹھی کر لو۔ فرمایا اللہ اپنے ہاں دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال سمجھاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ سوئی لے، سمندر کے کنارے کھڑا ہو، سوئی سمندر میں ڈالے، باہر نکال لے، فرمایا جو پانی سوئی کو لگا ہے وہ دنیا ہے، جو باقی ہے وہ آخرت ہے۔
واللہ جب میں تقابل کرتا ہوں نا، جو میں نے بھی تقابل آپ کے سامنے رکھا، کہاں 60 سال، کہاں ہزاروں سال، پھر نہ ختم ہونے والے سال، واقعتاً ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف سوئی کو لگنے والے پانی کی طرح یہ 60 برس ہیں بس، اور وہ بھی سب کو نہیں ملتے، کوئی بچپن میں جاتا ہے، کوئی جوانی میں جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے، جانا سب نے ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت اور دنیا کی مثال۔ پیارے بھائیوں، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اب اس کے مقابلے میں حقیقی زندگی کون سی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، فرشتوں کی صفیں لگیں گی، فرشتے صف بنا کے آ جائیں گے، تیرا رب بھی ہوگا۔ یہ قیامت کا منظر بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اس وقت بندے کہیں گے، انسان کہیں گے، یقولو یا لیتنی، کہے گا بندہ اے کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا جو آج میرے کام آتا۔ بندہ کہے گا حیاتی، میری زندگی۔ قیامت والے دن بندہ حسرت کرے گا، یا اللہ یہ تھی زندگی، اچھا یہ تھی زندگی، یہ ہے میری اصل۔ پیارے بھائیوں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو رب کے راستے میں مال خرچ کرے، جان کی نذرانہ دے، اللہ کے راستے میں علم دے، وقت دے، کچھ بھی کرے، رب کے راستے میں خرچ کرنے والے کبھی پچھتاتے نہیں ہیں۔ ہاں اس بات پر تو پچھتاتے دیکھا کہ یا اللہ کم دیا، کاش زیادہ دے دیتا۔ کبھی خرچ کرنے والا نہیں پچھتاتا، البتہ جو خرچ نہیں کرتے وہ پچھتائیں گے۔ جنہوں نے خرچ کیا ہوگا وہ کہیں گے ہاں ہاں یہ زندگی جو دنیا میں دیا، آج تو 70 اور 700 گنا تک رب پرافٹ دے رہا ہے، میں نے اچھا کیا، زندگی کے لیے کچھ سیو کر لیا، میرے کام میری اولاد نہیں، میرے گھر والے نہیں، میری بیوی نہیں، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ہم سب کو چھوڑ گئے۔ ہاں یہ زندگی تھی، کاش میں اس کے لیے آگے بیچتا، میں تو دنیا کے لیے لگا رہا، وہ دنیا دار لے گئے، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، ایک بکری ذبح کی تھی، آپ نے سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گھر میں کچھ اس میں سے بچا ہے؟ کہا جی ایک کھور ایک پایا بچا ہے۔ عائشہ جو بچ گیا ہے وہ بچا نہیں، جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، وہ ہے زندگی، وہ ہے بچ گیا، وہ تجھے کل اللہ کے دربار سے ملے گا۔ حقیقی زندگی میری اور آپ کی آخرت کی ہے۔ بھائیو احساس پیدا کرو، اس کے لیے کچھ کریں۔ ہاں ضرورت کے لیے اولاد کو مکان بنا دو، کاروبار بنا دو، لیکن کبھی رات کو سوتے ہوئے سوچنا اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے میرے پلے میں کچھ؟ ہاں یہ سانس باقی ہے، یہ آج بھی غنیمت ہے، میں آج بھی یو ٹرن لے کر پلٹ کر معافی مانگ سکتا ہوں، گناہوں کی توبہ کر سکتا ہوں۔ یہ اولاد، یہ بستر، یہ بیوی، یہ گھر، یہ کام نہیں آنا۔ یہ 4 گز کی زمین میں میری آخرت کے لیے کیا ہوا، حقیقی زندگی کے لیے جمع کیا ہوا سرمایہ میرے کام آئے گا۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں سوتے۔ اس کے بعد ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی تیاری سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ میں نے بتایا کہ فکر صرف کافی نہیں ہے، اس کی تیاری بھی بولیں ضروری ہے۔ طالب علم فکر سے پاس نہیں ہوتے، تیاری سے پاس ہوتے ہیں۔ اب یہ جو تیاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنی، آپ نے فرمایا من احب لقاء اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کے لیے شوق رکھتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تو بات ہماری دنیا میں ہے، آپ کے سامنے کوئی جی کرے، آپ کو بلائے، آپ 2 قدم آگے جاتے ہیں، جو آپ کو اگنور کرے آپ بھی اس کو اگنور کرتے ہیں۔ اللہ بھی محبت چاہتا ہے، آپ تڑپیں، آپ دعا کریں، یا اللہ گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، مگر موت سے ڈرنے والا نہیں، آنی آنی ہے، رہنا تو نہیں ہے، رہے پہلے بھی نہیں، رہنا ہم نے بھی نہیں، وہ ہم سے زیادہ علم والے، دولت والے، تقوی والے، صلاحیتوں والے۔ اگر انجینئرنگ دیکھنی ہو تو کبھی فرعون کے محلات کی
اور وہاں کے مصر کے عمارتوں کی دیکھنا، وہ آج سے انجینئر سے بھی زیادہ آگے ہیں. کبھی انجینئرنگ دیکھنی ہو، عقل و شعور اور ہاتھ کے فنون کی، کبھی شالامار باغ اور یہ مقبرے اور بڑی بڑی بادشاہی مسجدیں، ان کو جا کر دیکھنا، کبھی ان محلات کو دیکھنا. یہ بھی انسانوں کی سیرگاہیں بنائی گئی تھیں. وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، آج وہ بھی قبر میں ہے، شاید مٹیوں میں مٹی ہو گئے. 4 گز کی قبر ان کی تھی، یہ محل ان کے کام نہیں آئے. وہ ہم سے زیادہ بہت کچھ کرنے والے تھے. ہم بھی اللہ سے محبت کا شوق پہ، یا اللہ تجھ سے ملنا ہے تجھ سے. گھبراتا نہیں ہوں میں، ہاں گناہ گار ہوں، معاف کرنا، گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں. اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کریں، اللہ بھی آپ سے ملاقات کا شوق پیدا کرے گا. اگر آپ اس کو ناپسند کریں گے، اللہ آپ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا. اب جو میں نے بات کہی کہ تیاری بھی ضروری ہے، اس کی بھی آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے آ کر کے کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اسے قیامت کی نشانیاں نہیں بتائیں، آپ نے تاریخ اور دن نہیں بتایا. آپ نے پہلا سوال کیا بنیادی، فرمایا ما اعددت لہا، تیری تیاری کیا ہے؟ آخرت کی فکر کرنے والے، آخرت کے بارے میں سوال کرنے والے، تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول تیاری اگر پوچھتے ہیں تو میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میرے نبی نے کہا، جاؤ پھر پیغام لے جاؤ، المرء مع من احببتا، تو جس سے بھی محبت کرے گا کل قیامت والے دن اس کا ساتھ پائے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ حدیث سنی پیغمبر سے، آپ نے کہا تو اسے، تب سے پھر میں ابو بکر، عمر، عثمان سے محبت کرتا تھا، یا اللہ مجھے کل قیامت والے دن ان کا ساتھ عطا فرما دے. میرے نبی نے کہا تیاری کیا ہے؟ قیامت کی تو بات کرتا، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی بات تو ہم بھی کرتے ہیں، کب آئے گی، کہاں آئے گی، نشانیاں کیا ہیں، پڑھتے بھی بڑا ہیں، لیکن تیاری کیا ہے؟ یہ آپ کا بھی سوال ہے، میرا بھی. جواب انشاءاللہ آج رات سونے سے پہلے بستر پر اپنے ضمیر کو جج بنا کر انشاءاللہ ہم نے اپنے ضمیر سے لینا ہے. آپ نے بھی لینا، میں نے بھی لینا. ہماری تیاری کیا ہے؟ تیاری کیا ہے؟ اللہ اکبر. یاد رکھیے گا، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ جنت کا ویٹنگ روم ہے. آپ بس پر آپ جاتے ہوں کبھی، تو بس لیٹ ہو جائے، ٹکٹ میں انتظار کرنا پڑے، تو ڈائیو والے، فیصل والے، گجر والے کہتے ہیں بھئی وہ ویٹنگ روم ہے، مسافرو انتظار کرو. انتظار گاہ کو ہم وہاں پہ مسافر ہی رہتے ہیں، اس کو ضرورت سمجھتے ہیں، مقصد سمجھ کر کبھی ویٹنگ روم میں ڈیرا نہیں لگاتے. سفر پہ جائیں، واپس گھر آنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، واپس جانے، کیونکہ ہم مسافر ہیں، وہ ہمارا اصلی گھر نہیں. بھائیو، ہم جنت سے نکالے گئے ہیں، یہ دنیا ایک آزمائش اور امتحان ہے، ہم مسافر ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا ہماری مثال تو مسافروں کی طرح ہے کہ جو راستے میں کچھ وقت کے لیے آرام کرتا ہے، اپنا پکا ٹھکانہ نہیں بناتا، آگے چل پڑتا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور یہ دنیا جنت کا ویٹنگ روم ہے. ہم نے یہاں پہ بیٹھ کر جس گھر سے نکالے گئے، ہم نے اس گھر کا انتظار کرنا ہے. اور دنیا میں سب سے اچھی اور پیاری جگہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ مسجد ہے. اچھا، مسجد میں کوئی ناپاک بندہ جا سکتا ہے؟ مسجد میں آنے کے لیے شرط کیا ہے؟ لباس بھی پاک ہونا چاہیے، بندہ بھی پاک ہونا چاہیے. اگر غسل کرنا ہے تو غسل کر لے، وضو کرنا ہے وضو کر لے، قضائے حاجت کرنی ہے تو کر لے، پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے مسجد میں آئے. اسی طرح رب کی جنت بھی پاک ہے، کوئی پلید آدمی جنت میں نہیں جائے گا. پلید آدمی جنت میں نہیں جائے گا. یا اللہ جنت میں جانا کس نے ہے؟ فرمایا پاک لوگوں نے جانا ہے. یا اللہ اگر کوئی مومن ہوا، مشرک نہ ہوا، لیکن نجاستیں ہوئی، اس کے اوپر چوری کی، بدکاری کی، زناکاری کی، جھوٹ کی، بڑے بڑے گناہ ہوئے، شرک نہیں ہے، گناہوں کی نجاستیں ہیں، تو میرے رب نے پیغمبر علیہ السلام سے اعلان کروا دیا میں ان کو بھی پاک کر کے بالآخر رائی کے دانے کے برابر دل میں ایمان ہوا، کوئی اگر ایسی امیزش نہ بھی ہوئی شرک کی، تو میں ان کو آخر میں جنت میں بھیج دوں گا. میرے رب کا وعدہ ہے. لیکن یا اللہ
ہم دنیا میں پاک ہونا چاہتے ہیں اس ویٹنگ روم میں، ہم جہنم سے نہیں گزرنا چاہتے، ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تیاری کیا ہے؟ آخری میسج لے لیں کہ ہم نے ان نجاستوں سے اپنے آپ کو دنیا میں پاک کرنا ہے۔ جس نے پاک کر لیا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اور جو دنیا میں پاک نہ کر سکا اسے جہنم سے، یا رب چاہے تو معاف کرے، نہیں تو جہنم سے پاک ہو کر جنت میں جانا پڑے گا۔ لیکن جانتے ہو جہنم کا عذاب؟ ایک بندہ ہے، اس کو جہنم میں نہیں پھینکنا، صرف جہنم سے باہر ہوگا وہ نبی کا چچا ابو طالب۔ آگ کی صرف ابھی جوتیاں پہنے گا تو سر ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ پڑی ہنڈیا کھولتی ہے۔ جہنم میں جانا تو دور کی بات۔ اب ہم دنیا میں کون ہے جو دنیا میں پاک ہونا چاہتا ہے؟ آؤ میں آپ کو 4 نہریں بتاتا ہوں، اور اس پر ہم سبق کا اختتام۔ یہ ہے آخرت کی تیاری، فکر کے ساتھ ساتھ تیاری۔ 4 نہریں ہیں، اس میں نہا لو، نہا لو گے تو پاک ہو جاؤ گے۔ پہلی نہر ہے توبہ کی۔ گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، کوئی بات نہیں، شیطان کی اللہ نے کمر توڑ دی۔ کس بات پر؟ اس نے قسم کھائی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، قسمیں کھا کر مہلت لے کر نکلا۔ اس نے ایمان والوں کو گمراہ کیا، چوریوں پہ لگایا، بدکاریوں پہ لگایا، زناکاریوں پہ لگایا، گناہوں پہ لگایا، مگر میرے رب کا پیکیج جایا الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا۔ کوئی بات نہیں، ساری زندگی قتل کرنے والے، گناہ کرنے والے، چوریاں کرنے والے، شیطان نے تجھ پر بڑی محنت کی، تو ایک کام کر لے، توبہ کر لے، ایمان سچا پکا کر لے، عمل صالح کر لے، میں وعدہ کرتا ہوں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سارے گناہ صرف معاف نہیں کروں گا، پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ شیطان غرق ہو جائے گا، اس کی ساری محنت تباہ کر دوں گا، وہ پیٹتا رہ جائے گا، وہ ہوا کیا، میں تو ساری زندگی اس سے گناہ کرواتا رہا، اور یہ تو توبہ کر کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں لے کر جنت میں چلا گیا۔ توبہ کی نہر 24 گھنٹے کھلی ہے، جب تک حلق سے موت کی آواز نہیں نہ آتی، میرے اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، میرے لیے اور آپ کے لیے توبہ کی نہر جاری ہے۔ آؤ، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی انتظار نہیں ہے، کوئی قطار نہیں ہے، کوئی قطار نہیں ہے۔ اور وہ رب توبہ کے لیے بلاتا کیسے ہے؟ کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا کوئی رشتہ دار کوئی بڑے سے بڑے گناہ میں ملوث ہونا، اخبار میں فوٹو آ جائے، پولیس پیچھے لگ جائے، تو وہ اعلان کر دیتے ہیں بھائی میرا اس سے تعلق نہیں ہے، جاؤ اخبار میں اشتہار پڑھ لو۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں یار وہ تیرا دوست ہوگا، دوست، اب وہ میرا دوست نہیں ہے، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ میرا رب کتنا مہربان ہے، گناہ گار، سیاکار، بدکاروں کو کسی کے نام نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، او میرے بندو جو گناہ کر چکے ہو، یا عبادی، یا عبادی، میرے بندو۔ وہ یہ نہیں کہتا تم میرے نہیں ہو، وہ گناہ کرنے کے باوجود کہتا ہے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ گناہ بڑے بڑے ہوں گے مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، مایوس نہ ہونا، توبہ کے لیے آ جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی لے۔ وہ 100 بندوں کا قاتل تھا، رب نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس کو عالم نے کہا کہ جا اس بستی میں جا، وہ اگر دیر کرتا، کہتا اچھا مائیگریشن کرنا، ہجرت کرنا تو بڑا کام ہے، چلو میں 2-3 دن بعد سامان اٹھاؤں گا، بستی میں جاؤں گا، تو موت تو اس کی چند گھنٹوں بعد لکھی ہوئی تھی، اس نے تاخیر نہیں کی، گھر نہیں گیا، عالم سے مسئلہ پوچھا، بستی کی طرف چلا گیا، راستے میں موت آ گئی۔ صرف نیت توبہ والی تھی، میرے رب نے فرشتے بھیج کر زمین توبہ کا سفر بڑا کر کے دوسرا چھوٹا کر کے اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ توبہ کی نہر آؤ 24 گھنٹے کھلی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام پہ کوئی گناہ نہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی کہتے ہیں میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔
فارغ بیٹھ کر نا صبح و شام 100 بار استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ یہ پڑھا کرو بھائیو. خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ دنیا اور جنت کا. خزانہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ. خزانہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرا ذاتی تجربہ ہے 100 بار پڑھنے میں صرف بھلا کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 15 منٹ لگتے ہیں. آج سے آپ بھی یاد کر کے ذرا پڑھنا ذرا کہ آپ میرے پاس صبح اور شام 15 منٹ نہیں ہے کہ میں یہ توبہ استغفار کر لوں تاکہ اگر مجھے موت آ جائے میرا رب مجھے معاف کر دے. 15 منٹ نہیں ہے. اور میں کتنی سوچوں میں، غلط کاموں میں، دکانوں میں، بدتمیزی بد رویوں میں، گالی گلوچ میں، باتوں میں کتنا وقت ضائع کرتا ہوں. اور 15 منٹ صبح 15 منٹ شام یہ خزانے پانے کے لیے میرے پاس نہیں ہے. اور توبہ میں شاندار جو ذکر ہے وہ ہے سید الاستغفار جو صبح و شام کے اذکار میں لکھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا یہ استغفار کی دعاؤں کی سردار دعا ہے. دعا کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ صبح یہ پڑھ لے شام تک فوت ہوگا جنت میں جائے گا، شام کو پڑھ لے صبح تک اگر فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا. دعا بلا کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، خلقتنی وانا عبدک، یا اللہ پیدا تو نے مجھے کیا ہے، بندہ تو میں تیرا ہوں. انا علی عہدک و وعدک، جو قسمیں وعدے کھا کے عالم ارواح میں الستو بربکم والے میں اس پر قائم ہوں، تجھے اپنا رب مانتا ہوں. انا علی عہدک و وعدک ما استطعت، یا اللہ جتنی میری استطاعت ہے میں اس پر قائم ہوں. کبھی جھول ہو جائے بھول ہو جائے تو معاف کرنا. ما استطعت، یا اللہ جتنی میری استطاعت میں اس پہ قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ جو میں غلط کام کرتا ہوں نا اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، یا اللہ جتنی نعمتیں ہیں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں، گناہوں کا بھی اقرار لے کر کھڑا ہوں. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اگر تیرے علاوہ کوئی دروازہ ہے تو بتا دے، مجھے تو اتنا پتا ہے تجھ سے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، میری نیکیوں کو میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہیں کر سکتا، میری نیکیوں کو میں اضافہ نہیں کر سکتا. لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ دروازے سارے بند ہیں، دروازہ تیرا کھلا ہے، معافی لے کر جانی ہے. میرے نبی نے فرمایا جو رب سے صبح یہ دعا کر لے شام کو کر لے، شام تک فوت ہوگا یا صبح تک میرا رب اسے جنت میں داخلہ عطا کرے گا. اللہ کو یہ الفاظ کتنے پیارے ہوں گے جب ہم اس دعا کا ترجمہ یاد کر کے دل سے صبح و شام اپنے رب سے یہ دعا کریں گے. لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ عاجز ہوں گناہ گار ہوں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اگر ہے تو بتا. میرا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا. وہ ایک بار میں صبح پڑھوں، میں شام پڑھوں، میں ساری زندگی پڑھوں، ایک بار بھی وہ خوشی سے آسمان پہ اعلان کر دینا یہ بندہ دن میں 2 مرتبہ مجھے بار بار یہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. اللہ کی قسم رب کا ایک لفظ ایک فیصلہ میری اور آپ کی ہمیشہ کی زندگی کو بدل کے رکھ. یہ عارضی چند سالوں کی زندگی یہ مقصد نہیں ہے او بھائیو، یہ ایک آزمائش ہے، ایک آزمائش ہے. دوسری بات نمازیں پڑھیں. جو وضو کرتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں. نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر 99 اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 3 یا 4 منٹ لگتے ہیں یہ تسبیح پڑھنے پہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم کی ہے، کہا جو نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے 100 کا عدد پورا کر لے، 33 33 33 اور 1، فرمایا اللہ تعالیٰ اسی موقع پہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو رب معاف کر دیتا ہے. میں نے عشاء پڑھی، میں نے یہ پڑھ لی، میرے گناہ معاف. میں فجر پڑھوں گا معاف، ظہر پڑھوں گا معاف، عصر پڑھوں گا معاف، مغرب پڑھوں گا معاف، عشاء پڑھوں گا معاف. یا اللہ تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ اور بندے دنیا میں تیرا حساب برابر کرنا چاہتا ہوں تاکہ تو میرے پاس آئے تو ان نجاستوں سے پاک ہو، تجھے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دو. ہے کوئی میرے رب سے زیادہ مہربان؟ یہ نمازوں کی نہر. اور اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ اگر کسی کے دروازے سے کوئی نہر گزرتی ہو وہ 5 مرتبہ نہائے جسم پہ کوئی میل رہے گی نہیں؟ کہا یہ 5 نمازیں ہیں ہی گناہوں کو صاف کرنے کے لیے.
تیسری نہر ہے مصائب پر صبر۔ کوئی بندہ بھی دعویٰ کرے کہ مجھے دنیا میں مصیبت نہیں آتی، سب کو آتی ہے، سب پر پریشانیاں ہیں، سب کی مشکلات ہیں۔ اولاد بڑی ہوتی ہے تو اولاد کے غم، شادی ہوتی ہے تو اس کے غم، والدین کو بچوں کے غم، بچوں کو بڑوں کے غم، کاروبار کے غم، یعنی یہ دنیا ہے ہی آزمائش، غم ہی غم۔ اس لیے فرشتے آئیں گے مومن سے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان تو دنیا میں بڑے غم دیکھتا رہا، بہت کچھ سہتا رہا، یہ دنیا ہے ہی آزمائش تھی، یہ اصل نہیں ہے، آؤ اب اپنے رب کی طرف۔ یا اللہ تیری طرف کیسے؟ فرمایا اللہ کل قیامت کو مومن سے پوچھے گا غم ہے زندگی میں؟ یا اللہ غم ہی غم تھے، آزمائشیں تھیں۔ اللہ کہے گا فرشتوں جنت کا ایک چکر تو لگواؤ۔ واپسی پہ اللہ کہے گا غم ہے، کہے گا یا اللہ کبھی غم دیکھے ہی نہیں۔ مصائب پہ صبر کرو، صبر یہ ایک ایسی نہر ہے بندے کو پاک کر دیتی ہے۔ آخری چیز وہ ہے کہ آپ سے کوئی برائی ہو جائے اس کے پیچھے اچھائی لگا دو۔ وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائی ہو گئی، گناہ ہو گیا، پیچھے اچھائی لگا دو، روزے رکھ لو، صدقہ کر دو، یا اللہ گناہ بہت بڑا ہوا ہے، معافی بھی مانگتا ہوں اور اس کے بدلے میں یہ اچھے کام کرتا ہوں۔ فرمایا جو بندہ برائی کے پیچھے نیکی لگاتا ہے، نیکی برائی کی جڑ ہی مٹا دیتی ہے، برائی کو ختم ہی کر دیتی ہے۔ یہ 4 نہریں ہیں، آؤ اس میں نہائیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں گناہوں کی نجاستوں سے پاک کرے گا، ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے گا، اور جو مومن پاک نہ کروا سکا وہ جہنم سے ہو کر جائے گا اور اس کی کوئی سکت نہیں رکھتا۔ یہ ہے آخرت کی تیاری، مجھے اور آپ کو اللہ اس کی توفیق دے، پہلے کہنے والوں کو پھر سننے والوں کو۔ یا اللہ تو ہمارا دل بدل دے، دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، یہ زنگ اتار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، چونکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے، اللہ کا اسلوب یہ ہے کہ آخرت کا سن کے بندہ دنیا ہی چھوڑ دے یا دنیا کا سن کے آخرت ہی چھوڑ دے، یہ نہیں، بلکہ ایک بیلنس رکھنا۔ بیلنس کیا ہے؟ جو دنیا کی ضرورتیں ہیں انہیں پورا کرو، اللہ کے حقوق بھی آخرت کو مطمع نظر بنا کے، ٹارگٹ بنا کے ادا کرو۔ اس کے ضمن میں اللہ کے نبی کثرت سے یہ دعا پڑھتے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہم دنیا میں تو اس سے اچھائی کا سوال کرتے ہیں اور غافل نہیں ہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، جہاں پہ کاروبار، اولاد، دنیا اچھی مانگتے ہیں، یا اللہ آخرت بھی بہتر کر دینا، غافل نہیں ہے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے بچا دے۔ اللہ کہتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، دنیا کی اچھائی اور آخرت کی اچھائی مانگنے والا وہی جنت میں جائے گا، اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو نہ دین ترک دنیا کا نام ہے، نہ غرق دنیا کا، متوسط رہ کر یہ دعا پڑھ لیں، سب کو یاد ہی ہوگی، کثرت سے یہ پڑھا کریں، نماز کی تشہد میں یہ پڑھا کریں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔